اللہ کے نبی صحابہ اکرام کو تشہد سکھا رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو آپ پر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں کے اوپر، تیرے صالحین بندوں کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے سے عروہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کچھ وعدے ہوتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کہتا ہے کہ جب میں محمد ابن عبداللہ کے پاس سے یہ ساری شرطیں منوا کر کے مکے میں آیا تو مکے کے لوگوں سے عروہ ابن مسعود کہتا ہے، اے مکے کے لوگوں، اے میرے کافر دوستوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کے دربار کو دیکھا ہے، بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی اتنی عزت اس کی عوام نہیں کرتی ہے، کسی بادشاہ سے اس کی عوام، اس کی رعایا، اس کی پبلک اتنی محبت نہیں کرتی ہے جتنی عزت، جتنا احترام، جتنی محبت محمد الرسول اللہ کی، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کہتا ہے اتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھی، محمد کے ساتھی، کہ محمد الرسول اللہ کو صحابہ نظریں جما کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کہتا ہے مکے میں آ کر کے اپنے کافر دوستوں سے کہ میں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ اگر وضو بناتے ہیں تو صحابہ لگے رہتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ پانی روک لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مسل کر کے جسم پر مسل لیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ نبی سے کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے ہیں، کہ یہاں تک کہ اگر محمد ابن عبداللہ تھوک دے، کھکھار دے، جیسے کھکھار آتی ہے نا ہم لوگوں کو کر کے تھوکتے ہیں نا، کھکھار دے محمد الرسول اللہ، تو عروہ ابن مسعود مکے میں آ کے کہتا ہے کہ محمد کے ساتھی، محمد کے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس طرح تھوکتے ہیں صحابہ دوڑ پڑتے ہیں اور اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور پھر مسل کر کے اپنے چہروں پر، اپنے داڑھی پر لگا لیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں میرے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مانو جان اولاد سے پیارا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا،
بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس سبجیکٹ پر، جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول۔ ہم دنیا میں اپنے اس لیڈر سے، اپنے اس نیتا سے یا اپنے اس بدھائک سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو لیڈر، جو نیتا، جو بدھائک ہمیں اپنے خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھتا ہو اور پریشانی، غم اور مصیبت کے موقع پر بھی وہ ہمیں نہ بھولتا ہو، ہمیں یاد رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسا لیڈر ہوتا ہے جو خوشی کے موقع پر بھی یاد کرتا ہو اور پریشانی اور غم کے موقع پر بھی نہ بھولتا ہو، ہمیں اس لیڈر سے، اس نیتا سے، اس بدھائک سے، اس ذمہ دار سے ہمیں فطری محبت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی ہمیں اپنی خوشی میں بھی شامل کرتے ہیں اور غم میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خوشی کا موقع اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اور معراج میں آپ کو 50 وقت کی نماز دی گئی، بڑا خوشی کا موقع، اور پھر وہ 50 وقت کی نماز کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی جب باقی رہ گئی، خوشی کا موقع، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، بڑا خوشی کا موقع، نماز تحفے میں دیا گیا، اور جب لے کر کے اللہ کے نبی آئے 5 وقت کی نماز، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد سکھاتے تھے، اور تشہد اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی قرآن کے طریقے سے سکھاتے تھے۔ اتنی بڑی خوشی کا موقع، معراج گئے، نماز لے کر کے آئے اور لوگوں کو تشہد، اب آپ ہر نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے کہ اللہ کے نبی قرآن کی طرح ہمیں سکھاتے تھے تشہد۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے دعا میں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کو تشہد سکھا رہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ترجمے پر غور کریے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام عبادتیں، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو آپ پر۔ یہ ہم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں۔ تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے؟ بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور سلام نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، برکت نازل ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں کے اوپر، تیرے صالحین بندوں کے اوپر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ دیکھ رہے کتنا خوشی کا موقع، 5 وقت کی نماز آسمان پہ اللہ رب العالمین نے بلا کر کے دیا، اور اس خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صحابہ کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام کی تمام قولی، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو اے نبی آپ پر، اور ہم پر بھی سلامتی نازل ہو، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی، تیرے صالحین بندوں پر بھی اے اللہ سلامتی نازل ہو۔ ہم نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اس خوشی کے موقع پر
پر بھی اپنی امت کے نیک لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور جو خوشی میں شامل کر رہا ہو وہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ غم کے موقع پر بھی اللہ کے نبی ہمیں نہیں بھول رہے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں، اپنے غم میں بھی ہمیں شامل کرتے ہیں، ہمارے غم میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی تھی اور کہا اے نبی میں اس دعا کو آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ جو مانگنا چاہے مانگ لیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کی اور دعائیں قبول ہونا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک دعا کا اختیار میں دے رہا ہوں، آپ جو مانگیں گے پوری کی جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام نبیوں کو، جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبیوں کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مانگو گے دی جائے گی، مانگ پوری کی جائے گی۔ سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، ان کو مل گئی، جو مانگا ان کو مل گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا تو کہا اے نبی میں نے سارے نبیوں کو ایک دعا کا اختیار دیا تھا تو آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ بھی جو مانگنا چاہے مانگ لیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے، آپ اللہ سے جو مانگنا چاہے مانگ لے۔ اے اللہ کے نبی 2 مہینے ہو جاتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، صبح کو کھا لو تو شام میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، شام میں کھا لو تو صبح میں بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اے اللہ کے نبی مانگ لیجیے، اللہ سے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے مجھے ایک دعا کا اختیار دیا ہے، میں اگر اللہ سے کہوں اے اللہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دے گا، میں جہاں چلوں گا یہ سونے کا پہاڑ میرے ساتھ چلے گا، میں جہاں رک جاؤں گا یہ پہاڑ میرے ساتھ رک جائے گا، اللہ اس کو سونے کا پہاڑ بنا کر کے میرے تابع کر دے گا۔ لیکن اے عائشہ میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے، میں اس دنیا میں نہیں مانگوں گا یہ دعا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے اس دعا کو چھپا لیا، اس دنیا میں نہیں مانگیں گے تو پھر کب مانگیں گے؟ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں اس دعا کو آخرت کے میدان میں قیامت کے دن مانگوں گا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ میدان محشر میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں بڑے ہوں گے، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، لوگ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبی اپنے پاس سے ہٹا دیں گے، سارے نبی اپنے پاس سے بھگا دیں گے، پھر سارے لوگ میرے قدموں تلے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے آخری نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا، میں اس وقت سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کروں گا، جتنا ہو سکے گا اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ پھر اللہ مجھ سے کہے گا سل توتا اے محمد اٹھو اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں اس وقت اللہ سے کہوں گا اے اللہ میرے امت کے جو گناہگار لوگ ہیں، میرے امت کے جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جو گناہگار میری امتی ہیں، اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کو جنت میں داخل کر دے، اور اللہ میری اس دعا کو، میری اس سفارش کو قبول کر لے گا اور پھر جتنے لوگوں کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ اے عائشہ میں اس دعا کو چھپا لیا ہوں اور قیامت کے دن آخرت کے میدان میں وہ دعا مانگوں گا اور اللہ سے کہوں گا اے اللہ تو نے دنیا میں مجھے ایک دعا کا اختیار دیا تھا، میں نے اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگا، آج میں مانگ رہا ہوں اے اللہ میری امت کے گنہگار لوگوں کو تو بخش دے، انہیں جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ میری اس دعا کو قبول کرے گا اور جتنے لوگوں کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی ہمارے غم اور مصیبت کے موقع پر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے مصیبت کے موقع پر بھی ہمارے ساتھ ہو، ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہو، وہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام اس پیغمبر سے کتنی محبت کرتے تھے،
کتنی محبت کرتے تھے۔ اور عروہ ابن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے سے عروہ ابن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کچھ وعدے ہوتے ہیں، کچھ ڈسکس ہوتی ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ اس سال عمرہ کے لیے آئے ہیں، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ واپس جائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ اس سال نہیں عمرہ کر سکتے، آپ اگلے سال آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کافروں کی طرف سے ایک اور شرط، اے محمد ابن عبداللہ آپ اگر اگلے سال آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، مکے میں آپ کو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور آپ کے لوگ اگر تلوار لے کر کے آئیں گے تو آپ کے آدمیوں کی تلوار نیام کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کی تلواریں نیام کے باہر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک شرط، میرا آدمی اگر تمہارے پاس جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کا آدمی میرے پاس آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ ساری شرطوں کو منظور کر لیا، اور عروہ ابن مسعود کہتا ہے کہ جب میں محمد ابن عبداللہ کے پاس سے یہ ساری شرطیں منوا کر کے مکے میں آیا تو مکے کے لوگوں سے عروہ ابن مسعود کہتا ہے اے مکے کے لوگوں، اے میرے کافر دوستوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے کسرا کے دربار کو دیکھا ہے، بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی اتنی عزت اس کی عوام نہیں کرتی ہے، کسی بادشاہ سے اس کی عوام، اس کی رعایا، اس کی پبلک اتنی محبت نہیں کرتی ہے جتنی عزت، جتنا احترام، جتنی محبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، جتنی محبت رسول کے ساتھی رسول سے کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، اور بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا، اتنا عزت، اتنا احترام کسی بادشاہ کو لوگ نہیں کرتے ہیں جتنی محبت، جتنا عزت، جتنا احترام نبی کے ساتھی نبی سے کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود کہتا ہے اتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھی، محمد کے ساتھی، کہ محمد الرسول اللہ کو صحابہ نظریں جمع کر کے نہیں دیکھتے ہیں، نظریں جمع کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اور عروہ ابن مسعود کہتا ہے مکے میں آ کر کے اپنے کافر دوستوں سے کہ میں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ اگر وضو بناتے ہیں تو صحابہ لگے رہتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، وہ پانی روک لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں مسل کر کے جسم پر مسل لیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ نبی سے کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے ہیں۔ بلکہ عروہ ابن مسعود کا اپنا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر محمد ابن عبداللہ تھوک دے، کھکھار دے، جیسے کھکھار آتی ہے نا ہم لوگوں کو کر کے تھوکتے ہیں نا، کھکھار دے محمد الرسول اللہ، تو عروہ ابن مسعود مکے میں آ کے کہتا ہے کہ محمد کے ساتھی، محمد کے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس طرف تھوکتے ہیں صحابہ دوڑ پڑتے ہیں اور اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھوں میں روک لیتے ہیں اور پھر مسل کر کے اپنے چہروں پر، اپنے داڑھی پر لگا لیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ کافر اس وقت عروہ ابن مسعود کافر تھے، مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے گئے ہوئے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ ہماری محبت کیا ہے؟ ہماری محبت یہ ہے سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہم جلوس نکالتے ہیں، اور جلوس نکال کر کے کافروں کی بستی سے جب ہم گزرتے ہیں، غیر مسلموں کی بستی سے جب ہم گزرتے ہیں تو وہاں گاڑی روک کر کے آئی لو محمد، آئی لو محمد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمد کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے محبت۔ جب ایک انسان دن بھر میں 5 مرتبہ اذان میں نبی کا نام لیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب ایک انسان نماز میں 5 مرتبہ نبی کا نام لیتا ہو، جب ایک انسان نماز میں 5 مرتبہ نبی پر درود پڑھتا ہو، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، تو پھر اسے سال میں ایک بار آئی لو محمد کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس محبت کی ضرورت ہے۔ نماز رسول کے طریقے پر پڑھا جائے، نماز میں رسول پر درود بھیجا جائے، اس محبت کی ضرورت ہے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ آئی لو محمد کا نعرہ لگا کر کے محبت کا اظہار کیا جائے۔ میرے بھائی آج اس محبت کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے محبت کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کو کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا،
اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو حکم دے دیا، بتا دیا، خبر کر دیا، اے اللہ کے نبی، اے پیارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے آپ کو مارنے کا ارادہ بنا لیا ہے، کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے، آپ ایسا کریے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ان کے گھر میں کافروں کی کچھ امانتیں تھی۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، کافروں نے آج مجھے مارنے کا، مجھے قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ اے علی، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں۔ اے علی، آج کی رات میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر کے تم سوؤ گے، تم لیٹو گے۔ حضرت علی کو معلوم ہے کافروں نے پیارے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی اس خطرے پر کھیل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اس بستر پر سوتے ہیں۔ رات میں اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کافروں کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، کافروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب اور رات گزری اور کافروں نے سوچا چلو گھر میں گھستے ہیں اور محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر گئے، چادر ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ تو علی لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا کافروں نے اے علی، تمہارے نبی کا محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ وہی ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ تم لوگوں نے جب قتل کا پلان بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو خبر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی یہاں سے گئے، ان کو جہاں جانا چاہیے وہاں چلے گئے۔ حضرت علی کو اتنی محبت تھی کہ معلوم ہے کافروں نے گھر گھیر لیا ہے، پھر بھی جان پر کھیل کر کے نبی کے بستر پر سوئے اور پھر ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور پتا چلا اللہ کے نبی کو کہ کافر اب نکل چکے ہیں مکے سے قتل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے نکل چکے ہیں کافر۔ تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق ایک غار میں، غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، غار ثور میں چھپ جاتے ہیں۔ غار میں بہت سارے سوراخ تھے، حضرت ابوبکر صدیق اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر کے اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے، وہاں اپنا انگوٹھا، اپنا پیر لگا دیتے ہیں اور اسی ران پر اللہ کے نبی اپنا سر رکھ کر کے آرام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا پیر اس سوراخ پر رکھے ہوئے ہیں، باہر سے، سوراخ کے باہر سے کوئی بچھو، کوئی زہریلا جانور حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں کاٹ رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق پیر کو ہلا نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ محبت تھی نبی سے کہ اگر میں پیر کو ہلاؤں گا تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی، ان کی آنکھ کھل جائے گی، ان کے نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ محبت اس قدر، بچھو زہریلا جانور ڈنک مار رہا ہے لیکن پیر ہلا نہیں رہے۔ اگر کسی کو کبھی بچھو نے ڈنک مارا ہو، کاٹا ہو تو اس سے پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا زہر ہوتا ہے کہ انسان لوٹنے لگتا ہے زمین پر، برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ سوچئے حضرت ابوبکر صدیق کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن نبی سے محبت اس قدر کہ پیر کو ہلا نہیں رہے ہیں کہ پیر کو ہلاؤں گا تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی، ان کو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ باہر سے زہریلا جانور ڈنک مار رہا ہے، زہر جسم میں پھیل رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ تکلیف بڑھتے 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 جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آٹومیٹک آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، کہا ابوبکر کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیر میں، انگوٹھے میں، پنجے میں باہر سے کوئی زہریلا جانور، کوئی بچھو ڈنک مار رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر تو بتانا چاہیے، جگانا چاہیے، بلانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میری ہمت نے گوارا نہ کیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کو تکلیف دوں، اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر اپنا پیر لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیر دیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور ابوبکر صدیق کے اس جگہ پر جہاں بچھو جانور کاٹ رہا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا تو اس زہریلے جانور کا سارا زہر، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔
یہ محبت تھی نبی سے. حضرت علی ادھر سوئے ہوئے ہیں اکیلے, یہ معلوم ہے جان کا خطرہ ہے, پھر بھی لیٹے ہوئے. اور حضرت علی سے بعد میں لوگوں نے پوچھا, علی تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ آج کافر مارنے کا پلان بنا لیا, کہیں تمہیں نہ قتل کر دیتے؟ حضرت علی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہا کیوں؟ بھروسہ دیکھیے نبی کی بات پر, توکل دیکھیے. کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا, اے علی آج کی رات میرے بستر پر تم لیٹو گے, اور یہ کافروں کی امانت رکھی ہوئی ہے, صبح ان کافروں کی امانت ان کے حوالے کر کے چلے آنا, میں تمہیں فلاں جگہ ملوں گا. جب اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تم سے ملوں گا کل فلاں جگہ, تو نبی نے جب کہا تھا میں ملوں گا, تو بغیر میں نبی سے ملے میری موت کیسے آ سکتی تھی؟ میں روزانہ جب بستر پر جاتا ہوں, سوتا ہوں, تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے, پتہ نہیں کل صبح مجھے کل کا سورج دیکھنے کو ملے گا یا نہیں, کل صبح میں پاؤں گا یا نہیں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے, کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن اس رات میں بہت آرام سے سویا, کیونکہ نبی نے مجھ سے کہا تھا, علی آج کی رات میرے بستر پر تم سو گے, اور صبح کافروں کی امانت ان کے حوالے کر کے آنا, میں فلاں جگہ تم سے ملوں گا. اور چار پر کھیل کر کے حضرت علی اللہ کے نبی کے بستر پر سوئے. اس طریقے سے محبت. اور جب جا رہے تھے غار ثور سے نکلے, تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں. چلتے چلتے ابوبکر صدیق کبھی نبی کے آگے آ جاتے, کبھی نبی کے پیچھے ہو جاتے, کبھی نبی کے دائیں ہو جاتے, کبھی نبی کے بائیں ہو جاتے, پھر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابوبکر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کبھی میرے آگے آ جاتے ہو, کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو, کبھی میرے دائیں طرف آ جاتے ہو, کبھی میرے بائیں طرف آ جاتے ہو, آخر کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اللہ کے نبی جب مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کافر آپ کے اوپر حملہ کریں گے, آگے سے حملہ کریں گے, تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں, اور جب مجھے لگتا ہے کافر آپ پر حملہ کریں گے, پیچھے سے حملہ کریں گے, تو میں آپ کے پیچھے چلا جاتا ہوں. جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کافر آپ کو داہنے طرف سے حملہ کریں گے, تو میں داہنے طرف آ جاتا ہوں, اور جب مجھے لگتا ہے کہ کافر آپ کے اوپر بائیں جانب سے حملہ کریں گے, تو میں آپ کے بائیں طرف آ جاتا ہوں. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اگر کافر حملہ بھی کرے تو سب سے پہلے ان کا حملہ, ان کا تیر مجھے لگے, آپ کو تکلیف نہ ہو. میرے بھائیو, یہ رسول سے محبت تھی. آج ہم کرتے ہیں اتنی محبت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, صلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو نماز سے غائب ہم کیوں رہتے ہیں؟ جمعے کے دن کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے, دیکھیے مدینے کا منظر دیکھیے, مدینہ کے لوگوں کی محبت دیکھیے. مدینہ پہنچتے ہیں, جس اونٹنی پر سوار ہے بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ میں جیسے داخل ہوتے ہیں, مدینہ کے انصاری صحابہ, مدینہ کے بڑے بڑے امیر صحابہ, چودھری دولت مند صحابہ اونٹنی کی لگام کو پکڑنے لگتے ہیں. اے اللہ کے نبی میرے گھر چلیے, اے اللہ کے نبی میرے گھر چلیے, آپ میرے مہمان بنیے, میں آپ کی میزبانی کروں گا, اے اللہ کے نبی میرے گھر چلیے. اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں. آج تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. عورتیں تو ان کا پیشانی چڑھ جاتی ہے, ارے پھر مہمان آ گیا. میں جہاں پڑھاتا تھا تو گاؤں کے لوگ کھلاتے تھے کھانا, ٹفن چلتی تھی, تو جب گھر میں جاتی تھی باری, بچے لے کے جاتے تھے, کل باری ہے حافظ صاحب کا, تو عورتیں کہ دیکھو پھر اتنے جلدی پھر آئے گی حافظ جی کا بریہ. ایک مہینے پہ باری جاتی تھی, پھر بھی مطلب کھلانا نہیں چاہتی تھی, مہمان کی آمد کو برا سمجھتی تھی. ایک شاعر کہتا ہے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. صحابہ کے گھر میں جب مہمان نہیں آتے تھے تو ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے, کیونکہ میرے گھر میں مہمان نہیں آ رہا ہے. آج ہم مہمان کو بہت سمجھتے ہیں, مہمان آتا ہے تو ہم سوچنے رہے ابھی تو آ گیا, اب تو ہمارے گھر کا آدھا کھانا کھا جائے گا. تو صحابہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, انصاری صحابہ, اور کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گھر چلیے. اللہ کے نبی نے کہا, اے لوگوں اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو, یہ اونٹنی اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے, یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی, جہاں بیٹھے گی, میں اسی کے گھر قیام کروں گا. چلتے چلتے وہ اونٹنی بنو نجار کے محلے کے ایک میدان میں بیٹھتی ہے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد جہاں اونٹنی اللہ کے نبی کی بیٹھی تھی وہی مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی, اور وہاں سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ کے سب سے غریب صحابی, مدینہ کے سب سے غریب صحابی, چودھری لوگ امیر لوگ بلا رہے تھے اللہ کے نبی میرے گھر چلیے, میرے گھر چلیے. اللہ کے نبی گئے کس کے گھر؟ مدینہ کے سب سے غریب انسان کے گھر. آج ہمارے گھر کوئی دعوت دیتا ہے کوئی امیر آدمی,
एक आदमी की दावत देता तो हम सोचते चलो यार ये मेरा दावत है, छोटे से बच्चा, चलो बच्चे को भी लेके चलते हैं, वो छोटी सी बिटिया उसको भी लेके चलते हैं। और कोई गरीब आदमी दावत देता है तो छोटे से बच्चे को भेज जा तुम खा के चले जाओ। अगर तुम चले जाते, अमीर हो, दौलतमंद हो, चौधरी हो, रईस हो, प्रधान हो, और तुम चले जाते तो उस गरीब का सीना चौड़ा हो जाता कि मैंने दावत दिया और मेरे घर देखो बड़े बड़े अमीर लोग आए, चौधरी लोग आए, सरमायादार लोग आए, उसका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता कि मैंने दावत दिया और मेरी दावत पर बड़े बड़े लोग आए। लेकिन गरीब के घर दावत होता तो छोटे से बच्चे को भेज देते हैं, और अमीर के घर दावत होता तो खुद जाते हैं और अपने बच्चे को भी अच्छे से अच्छा पहना करके लेके जाती है। हमारी हाल है। अल्लाह के नबी उस गरीब सहाबी के घर रहना पसंद किए, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के। उनके 2 मंजिल का घर था, 2 मंजिल का मकान, एक नीचे एक ऊपर। अल्लाह के नबी नीचे रहना पसंद करते हैं कि मैं नीचे रहूंगा क्योंकि लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आएंगे तो आसानी होगी। हजरत अबू अय्यूब अपनी फैमिली को लेकर ऊपर चले गए, अल्लाह के नबी नीचे, हजरत अबू अय्यूब ऊपर रहते हैं। एक रात में उनकी नींद खुली, उठे तो उनको ख्याल आया यार मैं इस ऊपर रहता हूँ छत पर, मैं छत पर चलता हूँ, नीचे अल्लाह के नबी हैं लेटे हुए हैं, गोया मैं नबी के सर के ऊपर चलता हूँ। ये तो नबी की बेहुरमती हो रही है, ये तो बेअदबी हो रही है। पूरी रात कोने में गुजार लेते हैं। एक रात हजरत अबू अय्यूब के छत पर जहाँ वो लेटते थे, उनकी बीवी रहती थी, पानी का मटका था, बर्तन, वो एक रात में फूट जाता है और पानी फैल जाता है। और आज ये आलीशान छत नहीं होते थे उस जमाने में, खजूर के पत्तों की छत हुआ करती थी। नीचे अल्लाह के नबी लेटे हुए सो रहे हैं, रात में अबू अय्यूब, उनकी फैमिली, उनकी बीवी ऊपर सो रही है और पानी का बर्तन टूट गया, पानी छत में फैल गया। हजरत अबू अय्यूब को ये डर महसूस हुआ कि अगर पानी नीचे टपकेगा तो अल्लाह के नबी को तकलीफ होगी। जाड़े का मौसम था, ठंडी का मौसम, एक लिहाफ था जो अबू अय्यूब और उनकी बीवी औरतें थी, उसी लिहाफ को उसी पानी के ऊपर डाल देते हैं और सारा पानी वो लिहाफ को कंबल जज्ब कर लेता है, खुश्क कर लेता है। और पूरी रात हजरत अबू अय्यूब और उनकी बीवी जाड़े के मौसम में ठिठुर करके, कांप करके कोने में पूरी रात गुजार लेते हैं। सुबह हुई, अल्लाह के नबी के पास आए अल्लाह के नबी, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि आप छत के नीचे रहते हैं और मैं छत के ऊपर, मैं आपके सर के ऊपर चलूं, आपके सर मुबारक के ऊपर चलूं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता। आए अल्लाह के नबी, आप ऊपर वाली मंजिल में चले जाइए, हम आपके लिए खाना पहुंचा दिया करेंगे, जो मिलने के लिए आएगा हम पहुंचा दिया करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के नबी, आप ऊपर वाली मंजिल में चले जाइए, मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि मैं आपके सर के ऊपर रहूं। फिर अल्लाह के नबी ऊपर वाली मंजिल में रहने लगे। हजरत अबू अय्यूब खाना भेजते थे और जो खाना वापस आता था तो तलाश करते थे कि अल्लाह के नबी ने कहाँ से खाना शुरू किया है। जब जहाँ उंगली का निशान मिलता था, हजरत अबू अय्यूब इतनी मोहब्बत करते थे कि वहीं से वो खाना शुरू करते थे। जहाँ अल्लाह के नबी छोड़ते थे वहीं से वो खाना शुरू करते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, एक दिन हजरत अबू अय्यूब ने खाना भेजा और थोड़ी देर के बाद बर्तन वापस आया तो बर्तन में तलाश कर रहे हैं कि कहाँ अल्लाह के नबी ने छोड़ा, वहीं से मैं खाना शुरू करूँ। चारों तरफ बर्तन में नजर डाला तो कहीं उंगलियों का निशान नहीं। उनको पता चला कि लगता है अल्लाह के नबी ने आज खाना नहीं खाया। दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास से, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, क्या आपको आज का खाना पसंद नहीं आया? अगर ना पसंद आया हो तो मैं आपके लिए दूसरे खाने का इंतजाम करूं, आपने खाना नहीं खाया, क्या बात है? अल्लाह के नबी ने कहा, अबू बकर, अबू अय्यूब, मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि खाने में कच्चा लहसुन पड़ा हुआ था। मेरे ऊपर, मेरे पास फरिश्ते आते, अल्लाह के फरिश्ते आते, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और उस कच्चे लहसुन से बदबू आती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से फरिश्तों को तकलीफ हो, इसलिए मैंने आज का खाना नहीं खाया। हजरत अबू अय्यूब की मोहब्बत देखिए, अल्लाह के नबी ने हराम नहीं कहा कि कच्चा लहसुन हराम है, कहा मेरे पास फरिश्ते आते हैं और लहसुन से बदबू आती है, इसलिए मैं नहीं खाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, अल्लाह के नबी, जिस चीज को आप नापसंद करते हैं उस चीज को मैं भी नापसंद करता हूं। आज के बाद मैं भी कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। हराम नहीं समझा, अदबन, एहतरामन, मोहब्बत में कहा, अल्लाह के नबी, जिस चीज से आप नफरत करते हैं उस चीज से मैं भी नफरत करता हूं। आज के बाद मैं भी कच्चा लहसुन नहीं खाऊंगा। लेकिन हराम नहीं समझते थे। आज बहुत सारे लोग हराम समझते हैं। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज करीमुल्लाह फुरकानी, जो जिला बस्ती में पढ़ाते थे एक गाँव में, तो उन्होंने ऐसे एक बयान में उन्होंने कह दिया कि भाई प्याज खा करके मस्जिद में मत आया करो क्योंकि कच्ची प्याज से बदबू आती है और नमाजियों को तकलीफ होती है। तो गांव के लोग खाना देते थे, खाने में कादा वादा प्याज काट के देते थे, तो सबसे पहले गांव के लोगों ने हाफिज साहब को प्याज देना बंद कर दिया। अब
2-3 दिन प्याज जब नहीं आया तो फिर हाफिज साहब ने कहा क्या बात है भाई, आप लोग प्याज नहीं दे रहे हो, रोजाना सलाद काट के देते, प्याज नहीं दे रहे हो। तो कहा हाफिज साहब आप ही ने तो कहा था कि कच्चा प्याज खा के मस्जिद में नहीं आना चाहिए, और आप रोजाना मस्जिद में ही रहते हैं, तो इसलिए हमने प्याज देना बंद कर दिया। तो कहा अरे भाई मैंने नमाज के लिए कहा था, मैं मस्जिद में रहता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, मैं तो मस्जिद में रहता हूँ। नमाज के लिए जब आया करो या किसी मजलिस में जाया करो तो कच्चा प्याज मत खाया करो, लहसुन मत खाया करो, या कोई ऐसी चीज खा करके मत जाया करो जिससे मुंह से बदबू आए। अब लोग ऊंचा सुन देख, मौलाना साहब जो है तकरीर कर रहे थे सूद और ब्याज के मौजू पर, सूद और ब्याज के मौजू पर तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते करते उन्होंने कहा ब्याज खाना हराम है, ब्याज खाओगे, ब्याज खाने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, वो जहन्नम में जाता है। ऊंचा सुनने वाले लोग थे, उन्होंने समझ लिया मौलाना साहब प्याज खाना हराम कह रहे हैं। अब कुछ लोग घर पे गए और कहने लगे अपनी बीवी से, बीवी मौलाना साहब ने कहा प्याज खाना हराम है, आज से प्याज हम लोग नहीं खाएंगे। कुछ लोग खुतबा तकरीर खत्म होने के बाद मौलाना साहब के पास चले आए, मौलाना साहब आपने कहा प्याज खाना हराम है, अरे हम लोग तो प्याज की खेती करते हैं, वही प्याज हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो हमारे घर का गुजर बसर चलता है, उसी प्याज को हम खाते हैं और आपने प्याज को हराम करार बता दिया। तो मौलाना साहब ने कहा अरे अल्लाह वालों, मैंने प्याज नहीं कहा, मेरा मौजूद सूद और ब्याज था, मैंने ब्याज खाने को हराम कहा है। तो ये जब दीन की बातें होती है तो हम अच्छे से दिल लगा करके और दिमाग हाजिर करके सुनते नहीं है, फिर यही होता है मौलाना साहब कहते हैं ब्याज हराम है और हम सुनते हैं कि प्याज हराम है। तो जब दीन की बातें हो तो हम दिल लगा करके और कान हाजिर करके वो बात सुने। हजरत अबू अय्यूब ने हराम नहीं समझा बल्कि नबी की मोहब्बत कि अल्लाह के नबी ने लहसुन, कच्चा लहसुन को नापसंद किया है। कहते हैं कि आज के बाद जिस चीज को नबी नापसंद करते हो उस चीज को मैं भी नापसंद करता हूँ, आज के बाद मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे भाइयों, ये नबी की मोहब्बत थी, इस तरीके से हमें भी नबी से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे अंदर रसूल की मोहब्बत को पैदा फरमा दे, रब्बुल आलमीन हमारे अंदर रसूल की मोहब्बत का जज्बा पैदा फरमा दे, रब्बुल आलमीन हमें एक बना, नेक बना, अपना और अपने नबी का चाहने वाला बना। जब तक तू हमें जिंदा रख ईमान और इस्लाम पर, जब हम सबका खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।